ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چڑیا کچھ پکشیوں کے ساتھ ایک گھنے جنگل میں رہتی تھی، مگر اس جنگل میں سخت گرمی ہونے کی وجہ سے سارے دریا سوکھ گئے تھے۔ سب پکشیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دوسرے جنگل چلے جائیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم دوسرے جنگل چلے جائیں جہاں ہمیں پانی میسر ہو۔ سب پکشی چڑیا کی بات پہ اتفاق کرتے ہیں اور دوسرے جنگل جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور دوسرے جنگل جانے لگتے ہیں۔ وہ اڑتے اڑتے تھک جاتے ہیں اور ان کا گزر ایک سنسان جنگل میں ہوتا ہے جہاں انہیں صرف 3 گھر ہی نظر آتے ہیں۔ چڑیا اس گھر کا دروازہ کھڑکاتی ہے، کوئی ہے دروازہ کھولے، مگر اس گھر سے کوئی بھی باہر نہیں آتا۔ تو سب پرندے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ اسی گھر میں رات گزار لیں۔ ابھی وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، وہاں پر کالو کوا اور ایک کوی آ جاتی ہے۔ اوئے، تم ہمارے گھر کے پاس کیا کر رہے ہو؟ کہیں تم چوری کرنے کا تو نہیں سوچ رہے؟ نہیں کالو بھیا، ایسا بالکل نہیں ہے، ہم تو بس دوسرے جنگل سے آئے ہوئے پکشی ہیں۔ وہاں کی گرمی سے تنگ آ کر ہم نے یہاں رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بس ہمیں کچھ دن یہاں رہنے دیں، جیسے ہی ہمارے جنگل کے حالات ٹھیک ہوں گے ہم واپس چلے جائیں گے۔ کوا انہیں کہتا ہے، اگر میں تمہیں اس سے بھی اچھی ڈیل دوں، تم ہمارے ساتھ جو 2 گھر ہیں ان میں رہ لو۔ بھیا، میں نے سنا تھا کوے اچھے نہیں ہوتے، مگر آپ تو بہت زیادہ اچھے ہیں اور بہت رحم دل ہیں۔ شکریہ، آپ نے ہمیں یہ مشورہ دیا۔ ہاں، تم نے غلط سوچا تھا، ہم تو بہت اچھے ہوتے ہیں، مگر ایک شرط ہے، تمہیں اس گھر میں رہنے کے لیے کرایہ دینا ہوگا۔ کرایہ؟ کتنا کرایہ دینا ہوگا؟ 4 چاول کے دانے بس دینے ہوں گے، تم خود ہی سوچ لو کہ تم رہنا چاہتی ہو یا نہیں۔ سب پرندے بہت تھکے ہوئے تھے تو وہ مان جاتے ہیں اور وہاں رہنے کے لیے سامان رکھ لیتے ہیں۔ اگلے دن جب وہاں سب رہ رہے ہوتے ہیں تو کالی کوی ان کے پاس آتی ہے۔ ارے، تم نے ابھی تک کرائے کا فیصلہ نہیں کیا؟ پورا 1 دن ہو گیا ہے۔ کبوتر بیچارہ بولتا ہے، جی کوی بہن، ہم لوگ وہی لینے جا رہے تھے۔ سب پرندے چاول کا دانہ ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں اور تبھی وہاں پر ایک الو آتا ہے۔ الو کالے کوے کو کہتا ہے، تمہیں پتا ہے بہت تیز آج رات بارش ہوگی جس سے بہت زیادہ طوفان آ سکتا ہے اور تم لوگوں کو یہاں سے اڑ جانا چاہیے۔ الو، ہمارا گھر تو بہت مضبوط ہے، جتنی بھی بارش ہو نہیں ٹوٹے گا، مگر تم دونوں کے ساتھ والا گھر تو بہت زیادہ کمزور ہے۔ ہاں، مگر وہاں کوئی رہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں رہتا اس گھر میں۔ اسی وقت کبوتر آ جاتا ہے اور وہ چاول کے 4 دانے انہیں دے دیتا ہے۔ جب کبوتر وہاں سے جاتا ہے تو الو بولتا ہے، تم لوگ تو کہتے تھے یہاں کوئی نہیں رہتا، پھر یہ کبوتر کہاں سے آیا؟ الو، تم اپنا کام کرو، ہمارے کاموں میں دخل اندازی نہ ہی دو تو اچھا ہے۔ اور کالو الو کو وہاں سے بھیجنے کی کوشش کرتا ہے۔ الو واپس جا رہا ہوتا ہے کہ کالو کوا بولتا ہے، کوی، اگر اس نے پرندوں کو بتا دیا؟ نہیں بتاتا، اتنا وقت نہیں ہے اس کے پاس، اب وہ اپنی گھر جا رہا ہوگا۔ الو گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور اس کے دماغ میں اچانک خیال آتا ہے، اگر ان پرندوں کی جان چلی گئی تو خدا نے تو مجھ سے ہی سوال کرنا ہے، مجھے انہیں بتانا چاہیے۔ الو ان پرندوں کے پاس آتا ہے۔ پرندوں، تم لوگ جسے بہت اچھا انسان سمجھ رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ اس نے یہ گھر تمہیں سستے داموں دے دیا، اصل میں یہ گھر اس کا ہے ہی نہیں، یہ ایک بلبل کا گھر تھا جو یہ گھر چھوڑ کے اس لیے چلی گئی تھی کہ یہ گھر بہت کمزور ہے اور آج رات تیز طوفان آئے گا اور یہ گھر تو برباد ہو جائے گا، اور ان کووں کا گھر تو بہت مضبوط ہے، اس لیے وہ ادھر سے نہیں جائیں گے اور تم لوگ اپنی جان کھو دو گے۔ ہم نے ان کووں کو اتنا اچھا سمجھا لیکن انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا۔ چلو بہن بھائیوں، ہم لوگ کہیں اور چلتے ہیں۔ الو بولتا ہے، اگر تم چاہو تو آج رات میرے گھر رہ لو اور جب تک تم لوگ کو گھر نہیں ملتا تب تک میرے پاس رہی جاؤ، میرے پاس ایک کمرہ زیادہ ہے۔ سب پرندے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔
رات کو تیز طوفان آتا ہے اور کووں کے مضبوط گھر کی بھی چھت میں سوراخ کر دیتا ہے اور وہ ساری رات پانی میں بھیگتے رہتے ہیں۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں دوسروں کے لیے مشکل نہیں بنانی چاہیے۔ جو دوسروں کے لیے ہی مشکل بناتا اور لالچ کرتا ہے وہ اسے اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اگلی کہانی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔